آیت نمبر 23۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام اور اس کا واقعہ افک۔ ان آیات پاک میں تہمت لگانے والوں پر کیا گزری، کیا انجام ہوا۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں محسنات، غافلات، مومنات پر۔ گویا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ سید عائشہ جیسے مومنہ ہے، اسی طرح گناہوں سے بالکل بے خبر ہے، مومنہ ہے، جس کے ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین دے رہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی گئی دنیا اور آخرت میں۔ جن لوگوں نے الزام لگایا، اللہ فرماتے ہیں ان پر لعنت، دنیا میں بھی لعنت اور پھٹکار رہے گی، آخرت میں بھی پھٹکار رہے گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہو، دردناک عذاب ہو۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اللہ نے بیان کی۔ یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تھا، ایک بچے نے گواہی دی۔ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے والوں نے لگایا تھا، اللہ رب العالمین نے پتھر سے کام لیا۔ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب کبھی نہانے کا موقع آتا تو سارے ننگے نہاتے، موسیٰ علیہ السلام نہیں نہاتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اصل یہ ہے کہ ان کی خصیتین میں کوئی تکلیف ہے، نہ مرد ہے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں نہاتا۔ یعنی ننگا نہائے، ننگیج دکھائے تو مرد ہے، اگر ننگیج نہ دکھائے تو مرد ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سوچ ہو تو ایسا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو دکھایا کہ دیکھا پیر مانیں گے شاید۔ موسیٰ علیہ السلام ایک سائڈ میں گئے نہانے کے لیے جہاں کوئی آدمی نہیں تھا، کپڑے اتار کے رکھے پتھر پر، نہانے کے لیے چلے گئے۔ جیسے نہر سے نکلے دیکھا پتھر کپڑے لے کے بھاگا جا رہا، ڈنڈا اٹھایا اور اس کے پیچھے بھاگے، وہ بھی بھاگا، یہ بھی اس کے پیچھے بھاگے، دوڑے۔ وہ جہاں بالکل بڑی مجلس لگی تھی، سارے وڈیرے بیٹھے تھے، پتھر جا کے ان کے درمیان کھڑا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جلال میں تھے، خیال ہی نہیں آیا، چلے گئے۔ اس پتھر کو 3 عصا، 3 ڈنڈے مارے، 3 چیخیں نکلی۔ انہوں نے بھی دیکھ لیا جو دیکھنا تھا۔ اب مانے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی۔ جب جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے گواہی دی، اللہ نے برات ظاہر فرمائی، اور 2 رکوع سے آپ پڑھ رہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں بھی بڑی عظمت والی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سید عائشہ عورتوں پر ایسے فضیلت رکھتی ہے جیسے تمام کھانوں پر شرید فضیلت رکھتا ہے۔ یہ خصوصیت ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ نے چاہا ان کا نکاح ہو تو پہلے ایک تصویر دکھائی، ایک کپڑے میں جبرائیل امین نے تصویر دکھائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے مقدر میں ہے تو ملے گی۔ یہ بھی سید عائشہ کی خصوصیت ہے۔ اور ایک یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آخری دن تھے، جناب عبد الرحمن ابن ابی بکر تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار دیکھا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، اس سے مسواک لیا، کاٹا، بنایا، پھر چبایا، پھر دھونے لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ یہی لعاب لگا ہوا دے دے۔ یہ خصوصیت صرف سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح باقی ساری ازواج مطہرات دو دو تین تین نکاح کے بعد تشریف لائیں، کنواری صرف سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان کی خصوصیت ہے۔ ایک یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لحاف میں ہوتی تھی تب بھی وحی اتر جاتی تھی، اور کسی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیٹی ہوتی تھی، اس حالت میں بھی وحی اتری۔ اور خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، خلیفہ اول کی بیٹی، اور یہ بھی کہ بارہا یا سیدہ خدیجہ کو اللہ رب العالمین کے سلام آئے یا ان کو سلام، بڑی عظمت والی۔ علمی اعتبار سے یہ مقام تھا کہ علماء میں ہاں مشہور ہے کہ آدھا علم صحابہ کے پاس تھا، آدھا علم ان کے پاس تھا۔ حضور علیہ السلام جب بھی کسی صحابی کو کوئی مسئلہ پیش آیا سیدہ عائشہ سے پوچھتے کہ بتاؤ اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا، اور برات آپ کے سامنے ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظاہر کی یہ خصوصیت ہے۔ بڑے فضائل المناقب اللہ نے عطا کیے، سخاوت کے اعتبار سے بھی بڑی عظمت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ 80,000 درہم تھے، 80,000 درہم آئے اور غرباء میں تقسیم کرنا شروع کیے، ایک درہم بھی نہیں بچایا۔ خادمہ نے عرض کیا کہ ایک درہم تو رکھ لیتے، شام کو افطاری ہو جاتی۔ فرمانے لگی آپ نے پہلے کیوں نہ بتایا۔ یہ تھا سخاوت کا عالم، بڑی عظمت۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں تقسیم میں تو کوشش کرتا ہوں سب کو برابر رکھتا ہوں، لیکن یا اللہ میرا دل عائشہ کے ساتھ، ان پر بھی تہمت لگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ کہنے والے کہتے ہیں جب امام مہدی آئے گا، آتے ہوئے ایک کام تو یہ کرے گا کہ روضہ رسول اللہ پہ جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور سے نکلیں گے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی امتی کے ہاتھ پر امتی بھی ہے یا نہیں؟ دوسرا کام کیا کریں گے کہ جو ان کے ساتھ دو بت پڑے ہیں ان کو نکال پھینکیں گے۔ تیسرا کام کیا کریں گے کہ جنت البقیع کی طرف جائیں گے، سیدہ کو اپنی قبر سے نکال کے اس پہ حد جاری کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پاک دامنہ ہے، مومنہ ہے، گناہ سے غافل ہے، اس کو پتہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ ہماری حفاظ فرمائے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کی گئی دنیا اور آخرت۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہو۔ قیامت کے دن یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دے گی ان پر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں۔ یہ زبانیں بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا سلوک کیا، کیا کیا کرتوت کیے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب پوچھا جائے گا تو انکار کر دیں گے، اس کے بعد اللہ رب العالمین زبان پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پھر اعضاء بولیں گے، اعضاء بتائیں گے۔ کسی واقعے کو اگر پختہ اور پکا کرنا ہو تو گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ جب آدمی کوئی خطا کرتا ہے تو 4 گواہ بن جاتے ہیں۔ وہ زمین گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، زمین گواہی دے گی کہ یہاں یوں ہوا تھا۔ اعضاء گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ نامہ اعمال، دستاویز، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ دستاویز گواہی دے گی، اور لکھنے والے فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ 4 گواہ ہو جائیں گے۔ اگر توبہ کر لی تو 4 کے 4 گواہ پھر جائیں گے، فرشتے بھی خلاف گواہی نہیں دیں گے، نامہ عمل سے بھی مٹا دیا جائے گا گناہ کو، زمین بھی گواہی نہیں دے گی، اعضاء بھی گواہی نہیں دیں گے۔ تو آسان مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے بھی پوری امت مسلمہ کو روزانہ توبہ کی توفیق دے، کہ روزانہ توبہ کرے کہ پچھلا تو دھل گیا، آئندہ اللہ حفاظ کرے۔ استغفر اللہ العظیم۔ توبہ پر دیر بھی نہیں لگتی، دل میں ندامت ہو، گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، جو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، استغفار بھی کر لے، اس کا نام توبہ۔ قیامت کے دن ان کا معاملہ کرنا، ویسے دنیا جب آتی ہے نا
کچھ غرور تو آ جاتا ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ جب اللہ رب العالمین فراوانی دے دیتے ہیں نا تو پھر اللہ کے بندے سرکشی کرتے ہیں، گناہ کا اظہار کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بڑی جرأت کے ساتھ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ یومئذ یوفیہم اللہ، ہاں جی، بدلہ ہوگا جس دن اللہ ان کو بدلہ دے گا، دینہم، ان کا بدلہ حق، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ پوچھا جائے گا یہ دستاویز ہے، فرشتوں نے لکھی ہے، کوئی زیادتی تو نہیں؟ وہ مانے گا کہ کوئی زیادتی، انکار نہیں کر سکے گا۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں بے شک اللہ هو الحق المبین، وہ حق مبین ہے، ان کو پتہ ہے، سب کچھ کا پتہ ہے، اس کے باوجود وہ زبان درازی کرے، گناہ اور معصیت میں لگتے ہیں، طرح طرح کی زیادتیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہر مسلمان ایمان والے کی تو حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔